اگلے روز شام کو ہی وہ میرے گھر پر موجود تھے، میرے والدین کے سامنے۔ اس وقت تک میں اپنی امی اور ابا سے ساری بات کہہ چکی تھی۔ میری والدہ نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن والد کہنے لگے کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا تو اور کیا حل ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ میرا رشتہ کہیں نہیں ہونے دیتے۔ جب بھی کہیں بات چلتی ہے، 6 کی 6 میرے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر میں فساد برپا کر دیتی ہیں اور اس طرح رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح نقصان تو میرا ہی ہے۔ میں کب تک آپ کے سر پر بیٹھی رہوں گی؟ اور مجھے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر میرے باپ نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے یہی تو مصیبت ہے، ورنہ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ دیتا، سمجھا دیتا، تھپڑ بھی مار لیتا، لیکن اب دامادوں سے تو اونچی آواز میں بات بھی کر لیں تو مصیبت ہے۔ شادی کے بعد طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے یہ دوسرے کی بیٹی بیٹی نہ ہو، نہ جانے کیا ہے۔ میں نے کہا ابا آپ کی بیٹیاں بھی کم نہیں ہیں، اپنے شوہروں کا پورا پورا ساتھ دیتی ہیں، آپ کے سامنے کچھ، پیچھے سے کچھ ہیں۔ میرے والد کہنے لگے وہ نوجوان کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ میں نے کہا وہ بہت اچھے انسان ہیں، کچھ نہیں سوچیں گے۔ اس لیے جب سر جواد ہمارے گھر پر آئے اور انہوں نے بات شروع کی تو میرے والدین کہنے لگے کہ یہ بات بالکل غیر مناسب سی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے دامادوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ سر کہنے لگے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ نے شزا کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ میرے والد کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری مدد کرنے کا۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت میرے دماغ میں ایک نیا منصوبہ تیار ہوا۔ میں نے کہا سر ایسے کریں آپ مجھ سے منگنی کی رسم کر لیں۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا رشتہ طے ہونے کے بعد آپ تو اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن میری 6 کی 6 بہنیں اور بہنوئی اپنے دیوروں سمیت یہاں پر آ کر شور شرابہ شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہم رشتہ طے ہونے کی بات نہیں بتائیں گے، ہم ڈائریکٹ منگنی پر بلائیں گے، تاکہ آپ کے سامنے اگر وہ کچھ کہیں تو آپ انہیں سنبھال لیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میرے باس اس بات پر بھی تیار ہو گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جیسے ہی میری منگنی کی خبر ان تک پہنچی تو میری بہنوں کے فون پہ فون آنے لگے کہ آپ نے کس طرح سے رشتہ طے کر دیا، کیوں طے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میری ماں کچھ الٹی سیدھی بات کر کے اپنا ویک پوائنٹ میری بہنوں کو دے دیتی، فون میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرے باس بہت خطرناک قسم کے انڈر ورلڈ کے ڈان ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر کسی نے بھی منگنی میں کوئی فساد کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں بچے گا، پھر بھی آپ لوگوں کو شوق ہے تو جو مرضی کر لیں۔ میری بات سن کے میری بہن کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم کن لوگوں میں شادی کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں نہیں کر رہی، وہ مجھ سے کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں کا 30 مار خان ہے، میرے شوہر اور دیور نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر منگنی والے دن آ جائیے گا، وہ انہیں چوڑیاں بھی پہنا دے گا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ میں تو بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے روز جب باس منگنی کے لیے آئے تو ان کے والدین بھی ساتھ تھے، شاید انہوں نے والدین کو بھی بتا دیا تھا۔ چند دوست بھی تھے، تقریباً 10 افراد تھے، اور میری بہنیں اور بہنوئی اور ان کے دیور وہ بھی ساتھ آ گئے۔ اس سے پہلے کہ منگنی کی رسم ادا ہوتی، میری 6 کی 6 بہنیں کہنے لگیں کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری اس میں کوئی رضامندی شامل نہیں ہے۔ ہماری بہن کا رشتہ ہوگا تو ہم 6 میں سے کسی نہ کسی ایک کے دیور کے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جس نے اپنے دانت تڑوانے ہیں یا اپنی ہڈیاں پسلیاں تڑوانی ہیں وہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ سن کر میری بہنیں کچھ گھبرائی تھیں، لیکن بہنوئیوں نے آستینیں چڑھا لی۔ میرے باس بھی کھڑے ہو گئے۔ ان کے والد کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس ایسے ہی، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے۔ میرے بڑے بہنوئی نے جیسے ہی انہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، باس نے اس کا ہاتھ پہلے زور سے پکڑا، اتنی زور سے کہ وہ کراہنے لگے، کہنے لگے ہاتھ چھوڑ میرا ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ باس کہنے لگے پہلے اپنا ہاتھ تو چھڑوا لے۔
میری بات بعد میں کرنا کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے۔ بہرحال میرے بہنوئی رو دینے کو تھے۔ وہ کہنے لگے کمینے میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سن کر میرے باس نے ان کا ہاتھ چھوڑا۔ باس کہنے لگے اور بھی کسی کو شوق ہے تو مجھے بتا دیں۔ میری بہن کہنے لگی ہم اپنی بہن کی شادی کسی بھی ڈان سے نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میرے باس کچھ متحیر ہوئے تھے۔ کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ کہنے لگی تم اچھے آدمی نہیں ہو، قاتل ہو، انڈر ورلڈ کے ڈان ہو، نہ جانے کون کون سے ناجائز کام کرتے ہو، پولیس بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سن کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں نظر چرا گئی۔ میری بہنوں کے دیور کہنے لگے ہمیں تو لگتا ہے اس نے شادی وادی نہیں کرنی، یہ صرف آپ کی بہن کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنی بدماشی کے بل بوتے پہ۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، ارے تم ہم جیسے عام انسان تھوڑی ہو، 1 کروڑ کی تو گاڑی ہے جو باہر کھڑی ہے، اتنے امیر ہو تو اس معمولی سی لڑکی سے شادی کیوں کرو گے؟ دیکھو ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بھی سب پتا ہے، کوئی بھی امیر شخص یوں ہی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا۔ منگنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم منگنی کی آڑ میں کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ منگنی کروں گا تو ظاہر ہے شادی بھی کروں گا۔ میرے بہنوئی کہنے لگے تو ٹھیک ہے، پھر منگنی کی کیا ضرورت ہے؟ میں مولانا صاحب کو لے آتا ہوں، پڑھواؤ نکاح اور لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ ہم بھی تو دیکھیں تم اپنی بات پر کتنا قائم رہتے ہو۔ یہ سن کر تو میں بھی حیران تھی، اور باس تو مجھے غصے سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں بڑی پریشان تھی کہ اگر باس نے میرا راز فاش کر دیا تو کیا ہوگا۔ میں تو بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ جب میرے باس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے بہنوئی کہنے لگے دیکھ لیا سسر جی آپ نے، یہ لڑکا تو شادی کے لیے حامی بھرنے کے لیے ہی تیار نہیں، ارے اس کا ارادہ کچھ غلط کرنے کا ہے۔ آپ کہیں تو میں اپنے پولیس آفیسر دوست کو بلا لیتا ہوں، اس کی ساری ہیرو پنتی ابھی نکل جائے گی، لیکن بدلے میں آپ کو میرے بھائی سے شیزا کا نکاح کرنا پڑے گا۔ میرے والد کہنے لگے آپ لوگ چپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات منگنی کی ہوئی ہے، ابھی ہم منگنی ہی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں۔ میرے بہنوئی کہنے لگے ارے یہ ٹھیک نہیں، کیوں یہاں پہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں؟ بدماش قسم کے لوگ ہیں، غیر قانونی طریقے سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ ہم لوگوں میں ابھی بھی اتنی غیرت ہے، ارے آپ ہم 6 کے 6 دامادوں کے جس بھائی سے کہیں گے ہم ابھی نکاح پڑھانے کو تیار ہیں۔ اگر یہ شخص واقعی عزت دینا چاہتا ہے تو پوچھیں اس سے، کیا ابھی کے ابھی شیزا سے نکاح کرے گا؟ اس سے پہلے کہ میرا راز فاش ہوتا میرے باس کے والد کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کب سے میں تم لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، یہ میری حلال کی کمائی ہے اور میرے بیٹے کی محنت کی کمائی ہے، ہم لوگ بھی اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ اپنی بات سے پھر جائیں۔ آپ لوگوں نے جس مولانا کو بلانا ہے بلائیں، نکاح ابھی ہوگا اور رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ یہ سن کر میرے باس کبھی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، کبھی اپنے والد کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال مولانا صاحب بھی آ گئے اور نکاح بھی ہو گیا، یہاں تک کہ رخصتی بھی ہو گئی۔ گاڑی میں جب میں ان کی والدہ کے ساتھ بیٹھی تو باس بہت غصے سے گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کے والد کہنے لگے میں نے اتنے بدتمیز لوگ آج تک نہیں دیکھے، اچھا ہے کہ تم نے میری عزت رکھ لی، ورنہ وہ لوگ سمجھتے کہ ہم خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن سرجواد نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال میں رخصت ہو کر ان کے بنگلے میں آ گئی، بلکہ بہت بڑے بنگلے میں آ گئی، لیکن ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی والدہ نے مجھے سر کے کمرے میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے بڑے غصے میں تھے، دروازہ بند کیا، کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے، آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے دیکھو میں تم لڑکیوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم لوگوں نے سب نے مل کر یہ ڈرامہ رچایا ہے مجھے پھنسانے کے لیے، میرے باپ کو غیرت دلانے کے لیے تمہارے سب بہنوئی، تمہارے گھر والے سب ملے ہوئے تھے، تم سب نے جان بوجھ کر ایسی باتیں کہیں کہ تیش میں میرا باپ آ کر میری شادی تم سے کرتے۔ ان کی بات سن کے میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے غلط اندازہ لگایا ہے،
میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے بس بس، تمہیں میں انڈر ورلڈ کا ڈان لگتا ہوں، بدماش لگتا ہوں؟ میں نے کہا وہ تو میں نے اپنے بہنوئیوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال وہ صوفے پر جا کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس لیے اب آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، جیسے ہی میری بہنوئیوں کے بھائیوں کی شادیاں ہوں گی آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ یہ بات سن کر انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے ایک دم چپ ہو جاؤ، تمہارے سارے مشورے میرے سر الٹے پڑتے ہیں، مجھے جو ٹھیک لگے گا اب میں وہی کروں گا۔ ان کے کمرے کے اندر ایک دوسرا کمرہ بھی تھا جو شاید اسٹڈی روم تھا۔ کہنے لگے یہ تکیہ پکڑو، یہ کمفرٹر پکڑو۔ پھر انہوں نے خود ہی بیڈ سے تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کے مجھے دیا۔ کہنے لگے وہ دوسرا کمرہ ہے، جا کے وہاں سو جاؤ۔ وہاں بھی بیڈ موجود تھا، وہاں جا کے میں نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ صبح شاید کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے جلدی سے تکیہ اٹھاؤ اور بیڈ پہ رکھو اور جا کے دروازہ کھولو۔ میں نے کہا میں کیوں کھولوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نہیں کھولوں گا، جاؤ میری والدہ ہوں گی، اب جو ڈرامہ تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، باقی کا ڈرامہ بھی تم ہی کرو گی۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلے گئے۔ میں نے تکیہ کمفرٹر اٹھایا، بیڈ پہ پھینکا، کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے واقعی میری ساس تھی جو مجھے دعائیں دینے لگی، پھر کہنے لگی جو قسمت میں تھا ہو گیا، ایسا کرو بیٹا اب تم پریشان مت ہو، شادی تو ہم نے اپنے بیٹے کی کرنی ہی تھی، اب تم قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ مجھے پکڑا دیا، کہنے لگی بس جلد بازی میں اس وقت تو مجھے یہی کپڑے مل پائے تھے، تم یہ پہن لو، بعد میں تمہاری شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے وہ لباس پہن لیا، کمرے سے باہر بھی نکل گئی۔ سامنے سر جواد کے والد بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر میں نے سلام کیا۔ کہنے لگے جیتتی رہو، یہ جواد کہاں ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ گھر کے کاموں میں ویسے بھی طاق تھی، اس لیے اپنے ساس سسر کا دل میں بہت جلدی جیت چکی تھی، لیکن سر جواد تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کمرے میں جیسے ہی آتے مجھے کہتے جاؤ تم اسٹڈی روم میں جا کے لیٹ جاؤ۔ اچھے تو وہ مجھے پہلے بھی لگتے تھے، لیکن میں چاہتی تھی وہ مجھ سے بات کیا کریں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس گھر کی عادت سی ہونے لگی تھی، میں میکے کو تو بھول بھی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے خوب شاپنگ کروائی تھی، میں ان کی خدمت بھی بہت کرتی تھی، روزانہ ان کے پاؤں دباتی تھی، اور وہ کہتی تھی تم یہ کیوں کر رہی ہو، ملازمہ ہے نا۔ میں نے کہا ملازمہ دل سے خدمت تھوڑی کرتی ہے۔ بہرحال سر جواد کی والدہ ویسے بھی بہت اچھی تھی، سادہ قسم کی خاتون تھی، اور ان کے والد بھی بہت اچھے تھے، لیکن سر کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کچھ نارمل نہیں لگتے تھے، کیونکہ ایک مرد لڑکیوں کو دیکھتا ضرور ہے، اور میں تو ان کی بیوی تھی، نکاح ہوا تھا ہمارا، چاہے جیسے بھی ہوا تھا، اور پھر وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بہنوں کے دیوروں کی شادی کے بعد وہ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ میرے دل میں خواہش آنے لگی کہ وہ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کیا کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو کمرے میں آتے ہی مجھے اسٹڈی روم میں بھیج دیتے تھے، پھر کہتے تھے اندر سے دروازہ بند کر لینا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی جب مجھے سر کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی دوست ان کے ساتھ کمرے میں موجود ہو، لیکن رات کے اس پہر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات کے ٹائم ان کا کون سا دوست ان سے باتیں کر رہا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ تجسس سا ہونے لگا۔ میں نے پہلے تو دروازے پر کان لگائے، لیکن بہت ہی دھیرے دھیرے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے دروازہ بڑے دھیرے سے کھولا، لیکن کمرے میں کافی اندھیرا تھا، اور بیڈ پہ سر کے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ کمرے میں کوئی جو تھا وہ لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا، اور جو کچھ کمرے میں ہو رہا تھا
میں نے جلدی سے اپنے اسٹڈی روم کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پوری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب سی باتیں گھومنے لگیں۔ صبح جب میں کمرے میں آئی تو چادر بکھری ہوئی تھی اور سر بے خبر سو رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی شاندار شخصیت کا مالک شخص اس طرح کے گھٹیا فعل میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی موبائل کا الارم بج اٹھا اور جواد اٹھ گیا۔ اس نے مجھے یوں کھڑے دیکھا تو کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور مجھے اس طرح مت دیکھا کرو۔ جب تک میں آفس نہ چلا جاؤں تم اپنی اسٹڈی میں رہا کرو، اور اگر اٹھ جاتی ہو تو سیدھی باہر چلی جایا کرو۔ بڑی اکتاہٹ سے اس نے کہا تھا، حالانکہ اس کے میں بہت سے چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی، لیکن اب مجھے وہ اپنے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا اور اپنے قریب تو آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو میں وجہ ہی نہیں جانتی تھی، لیکن جو وجہ تھی وہ بہت ہی افسوسناک تھی۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ ساس مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن میں غائب دماغ ہی سے سن رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے ماں باپ کو پتہ تک نہیں۔ مجھے لگا شاید میں اگر جواد کے قریب ہوں تو ہو سکتا ہے وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اسے عورتوں میں نہیں مردوں میں دلچسپی تھی، اور میرے لیے یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی، کیونکہ وہ مجھ سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ میں اس کے تولیے کو یا اس کے کنگھے کو ہاتھ لگا دیتی تو زمین پہ پھینک دیتا تھا، کہتا تھا تمہاری بو آتی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر اسے عورتوں سے اتنی گھن کیوں تھی۔ میں جتنا بھی جواد کے بارے میں سوچتی اتنا الجھنے لگتی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل پرفیکٹ تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، سگریٹ نہیں پیتا تھا، لڑکیوں کو بھی نہیں دیکھتا تھا، اور میں اسے اس کی شرافت سمجھتی رہی۔ لیکن بات کچھ اور تھی۔ لیکن اب میں سوچ چکی تھی کہ اسے اس برائی سے ہٹا کے ہی رہوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا، تمہیں روز کہنا پڑے گا کہ اسٹڈی روم میں جا کے سویا کرو۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سوؤں گی۔ یہ سن کے کہنے لگا، کیوں سوگی یہاں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا، دیکھو میں صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ تمہاری بہنوں کے دیوروں کی شادی ہو جائے، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے کسی بھی بیوی کی اور لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی اسی زندگی میں خوش ہوں ابھی تک۔ کون سی زندگی؟ گناہ کی زندگی۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا، میں سب کچھ جان چکی ہوں جواد۔ میری بات سن کر ایک دم اس کے چہرے کی رنگت بدلی، لیکن بہت جلد اس نے اپنی بدلتی کیفیت پر قابو پایا۔ کہنے لگا، تم میری ٹو میں رہتی ہو؟ تم ہوتی کون ہو یوں میری تفتیش کرنے والی، میری جاسوسی کرنے والی؟ میں نے کہا، میں کون ہوتی ہوں؟ میں آپ کی بیوی ہوتی ہوں۔ کہنے لگا، تم ایک احسان فراموش قسم کی لڑکی ہو۔ میں نے تمہاری مدد کی، تمہارا ساتھ دیا، اور بدلے میں تم یہاں پر اپنے رشتے کا حق جما رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں جما رہی ہوں۔ آپ کے گھر والے مجھے قبول کر چکے ہیں۔ میں آپ کو وہ گناہ نہیں کرنے دوں گی جو آپ کرتے ہیں۔ جواد کہنے لگا، میرے ساتھ تمیز سے رہنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے مرد کافی ہیں۔ تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوشش کی یا میرے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا، چاہے تمہاری شادی تمہاری کسی بھی بہن کے دیور سے ہو جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، اس سے تو اچھا تھا میں اپنی کسی بہن کے دیور سے ہی شادی کر لیتی، کم از کم اس غلیظ گناہ میں تو مبتلا نہ ہوتی۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں پر کیا کیا عذاب اتارے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام آپ کو کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کام کتنا ناپسند ہے۔ وہ کہنے لگا، جو تمہارے جی میں آئے گا تم بولتی ہی چلی جاؤ گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی دلچسپی کی بات ہے۔ کچھ لڑکوں کو لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کو لڑکوں میں، اسی طرح کچھ لڑکیوں کو لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی ہے،
اور کچھ کو لڑکوں میں۔ میں نے تعلیم بیرون ملک سے حاصل کی ہے اور وہاں یہ سب کچھ عام ہے، کسی کو بھی روکا ٹوکا نہیں جاتا، سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا؟ گرلز ہاسٹلز میں بھی ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ اپنی تسکین کا سامان پورا کرتی ہیں، اسی طرح لڑکے بھی کر لیتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی ہے۔ میں نے کہا سارا مسئلہ یہی ہے، ہم نے دین کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 سپارے پڑھ لیے یہی ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا، آج کی نماز ادا کر لی ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرکش اور نافرمان قوموں کے انجام بھی لکھے ہیں۔ کاش کبھی غور سے پڑھا ہوتا، کاش کبھی اسے اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو ہمارا معاشرہ اس غلیظ گناہ سے بچ چکا ہوتا۔ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر مرد کے لیے مرد اور عورت کے لیے عورت ہوتی اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہوتی تو جنت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا بی بی حوا کے روپ میں دنیا میں نہ بھیجتے۔ دنیا کا نظام ایک مرد اور ایک عورت سے نہ چلتا۔ اس نظام کو چلانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو مرد اور عورت کا نکاح جائز طریقے سے پسند ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ گناہ ہے، بلکہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے نشانات مٹا دیے۔ خدا کے لیے اس گناہ کی نحوستوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں پر عذاب کا سبب مت بنے۔ قصور آپ کا بھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی یہی سوچ ہے۔ ماں باپ کے پاس 4 پیسے اچھے آ جائیں تو اپنے بچوں کو باہر تعلیم دلانے پر ترجیح دیتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے آکسفورڈز اور او لیول اسکولز میں بچوں کو تعلیم دلوا کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کا کریئر اچھا کر دیا، جہاں پر دوسرے کلچرز کی رسموں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک اچھے کامیاب بزنس مین تو بن گئے، لیکن اچھے انسان نہیں ہیں۔ اور آپ مجھے اگر طلاق دیں گے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ کاش میں آپ کی سچائی کو پہلے جان جاتی تو میں لعنت بھیج دیتی، آپ کی مدد لینے پر بھی اور آپ سے شادی کرنے پر بھی۔ میری بات وہ بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو آپ کی یہ گناہ سے بھری ہوئی زندگی مبارک ہو، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں باہر جانے لگی تو کہنے لگے رکو، کہاں جا رہی ہو تم رات کے اس پہر؟ میں نے کہا میں واپس جا رہی ہوں، لیکن بے فکر رہو، اس وقت نہیں جاؤں گی، باہر لاؤنج میں سو جاؤں گی اور صبح اٹھتے ہی چلی جاؤں گی۔ پھر انہوں نے مجھے نہیں روکا، میں لاؤنج میں جا کے بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ اللہ مجھے معاف کرتے، پتہ نہیں میں نے سر سے مدد مانگی، میں انہیں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، کاش وہی سمجھتی رہتی تو اچھا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے روتے روتے میں سو گئی۔ صبح میری ساس نے مجھے جگایا، کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ جواد سے لڑائی ہو گئی ہے؟ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے ان سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی، سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر میری ساس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، پلیز تم مت جاؤ، میں جواد کو سمجھاؤں گی، میں اسے روکوں گی۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ بدل سکتا ہے؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پرائے ملک میں اپنے بچوں کو بے آسرا چھوڑ دینا سب سے بڑی حماقت ہے؟ شوق ہے اگر تو پہلے انہیں دینی تعلیمات سکھائیں، انہیں اچھا برا گناہ اور ثواب سکھائیں، ان کے اندر اس ایمان کی پختگی پیدا کریں، اس کے بعد انہیں چھوڑیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے صحیح فیصلے کر سکیں۔ چھوٹی سی عمروں میں بڑے بڑے انگلش میڈیم اور آکسفورڈ کے اسکولوں میں بھی دینی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ وہ دوسرے غیر ملکی اور غیر مذاہب کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، جہاں پر سب کچھ جائز ہے، جہاں شادی شدہ ہونے کے بعد زنا بھی جائز ہے، کوئی بھی کسی بھی عورت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی بھی تذلیل کی جاتی ہے۔ مرد اپنی مردانگی سے گر جاتا ہے کہ عورت کے بجائے
مرد کے ساتھ بھی کبھی خواہش پوری کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، اور میں ایسے کسی بھی مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد جواد مجھے لینے آ گیا۔ کہنے لگا میں نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں، تمہاری باتوں نے میرے دل پر بہت اثر کیا ہے، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب تم پلیز میرے ساتھ واپس چلو۔ میری ساس بھی آئی تھیں، رو رہی تھیں، کہہ رہی تھی بیٹا تم واپس چلو، اب اگر یہ سدھر گیا ہے تو اسے اکیلا مت چھوڑو۔ لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے بتائیے، کیا مجھے ایسے شخص کے ساتھ واپس جانا چاہیے؟